नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज अब क्या होगा कि नए प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान शहाब अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहबाब को, अहले खाना को अपने अमान में रखे। नाज़रीन, आज का मौजू एक इंतहाई नाजुक और अहम मसले पे है और मौजू है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये अल्फाज 30 की दहाई में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहे और उसके मानी ये हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वाबस्तगी दीन की बुनियादी शर्त है। हमने तमाम दुनिया को ये बावर करा दिया है और इंतहाई दयानतदारी, इंतहाई तहज़ीब याफ्ता लहजों में ये बताया है कि ये वो अहम तरीन हिस्सा है हमारे दीन का, हमारी ज़िंदगियों का, हमारी माशरत का, जिस पे हम किसी तौर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। हाल ही में भारत की हुकूमत के दो बहुत अहम ओहदेदारों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी और दीन इस्लाम के बारे में नाज़िबा कलमात ने न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंतहाई रंजीदा और गुस्से में कर दिया है, उसके साथ साथ इस्लामी दुनिया में भी बेहद रंज व गम और इश्तिआल पाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये इश्तिआल अंगेज़ी किस चीज़ का पेश खैमा है, ये इश्तिआल अंगेज़ी क्यों की जा रही है और इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा हैं। हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तक़बिल हमारे कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ा है। हम मॉडरेट भी हैं, हम लिबरल भी हैं और उसके साथ साथ इस अहम तरीन नुक्ते पर हम फंडामेंटलिस्ट भी हैं और हमें फ़ख्र है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के लिए अपनी जाने, माल, औलाद, हर शय कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहे हैं, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हमें ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, लेकिन हमने और दीगर मज़ाहिब की तरह कभी भी इस्लाम और अपने इस्लामी नज़रियात को किसी और दीन और मज़हब पर ठूसने की कोशिश नहीं की और ना ही हमने दानिस्ता तौर पर जानबूझकर किसी के मज़हब को, अक़ीदे को कोई किसी किस्म की भी ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश नहीं की। हमें जब भी इश्तिआल दिलाया गया, हमने हमेशा कोशिश ये की कि पहले अफ़ाम व तहफ़ीम के साथ पुरअमन तरीक़े से समझाया जाए कि हमारे लिए ये वो एरिया है जिसे हम नो गो एरिया कहते हैं। ये वो मुकाम है कि जहां हम किसी से भी किसी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके बावजूद कोई हमें इस अहम तरीन नुक्ते पर इश्तिआल दिलाने की कोशिश करता है तो फिर हम हर तरह की इश्तिआल अंगेज़ी का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया बीजेपी की हुकूमत यानी मोदी सरकार ने इस मौके पर ऐसी इश्तिआल अंगेज़ बातें क्यों की, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक अक्सरियत मुसलमानों की रिहाइश पजीर है और उसके साथ साथ पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया में भी बेशुमार मुसलमान इस इंतहाई अहम नुक्ते पर किसी किस्म का समझौता पसंद नहीं करते। हम
گندی سیاست میں، ہم ہٹنگ بلو دا بیلٹ میں یقین نہیں رکھتے. ہم کسی کے خداؤں کو بلا وجہ یا صرف اشتعال دلانے کے لیے برا بھلا نہیں کہتے. لیکن یہ بات ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جن لوگوں کو ہم نے ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ ہمیشہ ہمارے مسلمانوں کے اور اسلام کے در پہ رہے، صرف اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ وہ نقطہ ہے خواتین حضرات جس پہ پوری قوم اور پوری امت مسلمہ سب کے سب ایک ہیں، یکجان ہیں. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی رعایت نہیں کی جا سکتی. مودی سرکار کی یہ شیطانی حرکت یقیناً کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمیں اشتعال میں لانے کی کوشش ہے. اور ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان اور دنیا کے دیگر اور ممالک کے مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں، ان سب نے اپنی اپنی تئیں باقاعدہ اس اشتعال انگیزی کی شدید کھل کے مذمت کی ہے، جلد سے جلوس نکالے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خبردار کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی قسم کی نہ تو رعایت کریں گے، نہ ہی ہم کسی قسم کے کمپرومائز کو تیار ہیں. لہٰذا مودی سرکار کو ہوش کے ناخون لیتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ سے کھیل رہے ہیں. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح سے مجروح کر کے یقیناً مسلمانوں کو، دنیا بھر کے 2 بلین مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. ہم امن کے خواہاں رہے، ہم نے ہر پلیٹ فارم پر، ہر فورم پر امن کے لیے ہاتھ بڑھایا، امن کی کوششوں کو سراہا. ہم نے ہمیشہ ہماری طرف بڑھا ہوا امن کا ہاتھ تھاما. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے قریب ترین دشمن ہندوستان نے کبھی بھی ہماری ان پرامن کوششوں کو نہ تو سراہا نہ ہی قبول کیا، بلکہ دربرتا ہمیشہ پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہے. لیکن اتنے اوچھے اور گندے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اگر مودی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو نیچا دکھا لے گی، مسلمانوں کو دبا لے گی، کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو ختم کر سکے گی، تو یہ ان کی بھول ہے. بلکہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حرکت تمام دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر رہی ہے، اکٹھا کر چکی ہے، اور ان کے غض و غضب سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا. لہٰذا ہم انتہائی پرزور مذمت شدید ترین الفاظ میں مودی حکومت کی، ان کے ان 2 بہت اہم آفیشلز کی جو اس حرکت کے مرتکب ہوئے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ہم یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ ہمارے جذبات سے نہ کھیلیے، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کسی قسم کی کوئی ہرزہ گوئی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے. آخر میں ہم اتنا کہیں گے، ہم سب غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تھے اور رہیں گے. اور ہمیں اپنے شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، آپ کی شان سے، آپ کی عزت و احترام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ عزیز نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو کچھ بھی فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اس کے معنی بھی یہی کہ جو محمد سے وفا کرے گا ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. اور جو نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کسی قسم کی بھی کوئی نازیبا کلمات ادا کرے گا تو ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ہم ہر وقت
ہر طرح کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس دشمن تک پہنچ کر اس کا قلع قمع کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، تیار ہیں اور تیار تھے۔ آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہے، جو شاید ہم سب کی ترجمانی کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو پورے کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس عظیم ذات کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے، اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، تمام مذاہب کے لیے، چرند پرند، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر ایک پر آپ سرکار نے نظر کرم فرمائی، اور جو چارٹر ہمیں انہوں نے دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، قرآن مجید، اس کے مطابق آپ نے ہمیں وہ سب کچھ بتایا جو اللہ نے بتایا، اور وہ صرف اور صرف امن کا، محبت کا پیغام تھا۔ اور ہم ایک دفعہ پھر ان تمام طاغوتی طاقتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں، مذہب اسلام کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان شہاب انصاری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔